اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم ناظرین گرامی، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہماری تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، تو ہم نے آیت نمبر 75 سے لے کر 77 تک کا ہم نے جو ہے ترجمہ اور اس کا ریزن بھی بتا دیا، اس کے وجوہات بھی بتا دی۔ اس میں ابو جہل کا نمائندہ کا آنا بھی تھا، اور وہ لوگ آیا ایمان لائیں گے یہ بھی تھے، اور رسول اکرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب بھی تھا۔ تو آج ہم جو اس کا تیسرا حصہ بیان کریں گے، اس میں یہ ہے کہ یہ 2 حدیثیں ہیں۔ ایک ابو علی الطبرسی نے اپنی تفسیر مجموع البیان میں جو حضرت امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں میں سے کچھ نرم مزاج لوگ بھی تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے تھے۔ وہ جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے تھے تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف بیان کرتے تھے جو تورات میں پائے جاتے تھے۔ جب ان کے سربراہان کو پتہ چلا تو انہوں نے ان سے یہ کہہ کر روک دیا کہ خبردار ایسی غلطی مت کرنا ورنہ اس سے مسلمانوں کو تقویت ملے گی، اور یہ خدا کے حضور تمہاری ہی باتوں کو تمہارے خلاف بطور حجت و سند پیش کریں گے۔ پس ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں بھی احتمال ہے کہ یہ جو یہودیوں میں سے لوگ نرم مزاج تھے ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یا ان کے لیے جو لوگ یعنی ان کو بھی روک رہے ہیں اور رسول کو بھی جھٹلا رہے ہیں، خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تیسری حدیث بیان کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر کل نیا موضوع یعنی نئی آیت ہوگی آگے۔ تو یہ جناب علی ابن ابراہیم فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں میں سے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو اسلام کا اظہار کرتے تھے، اور وہ منافقین تھے۔ جب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ یہودیوں کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ مسلمانوں کو رسول خدا کے وہ اوصاف جو تورات میں پائے جاتے تھے وہ بیان کرتے اور ان کے بارے میں خبر دیتے تھے۔ بس ان کے سرداروں اور علماء نے ان سے کہا کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ چیزیں بیان کرو گے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے خلاف فتح دے گا، تاکہ وہ تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے احتجاج کریں۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اللہ نے ان کو رد کرتے ہوئے فرمایا، کیا یہ نہیں جانتے کہ جو وہ پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے۔ تو لہذا عزیزان گرامی میرے واجب القدر، انسان جتنا بھی گناہ اور کوئی ایسا کام چھپ کے کرے، خدا دیکھنے والا ہے۔ خدا کے سامنے جو پوشیدہ ہے وہ بھی ظاہر ہے، اور جو ظاہر ہے وہ تو پہلے سے ہی اشکار ہے۔ تو السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔